ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی بازار میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ اس بوڑھے کی حالت دیکھ کر اس پر رحم کھا کر اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بھیک دے رہے تھے۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو 2-3 لڑکیاں بازار میں داخل ہوئیں اور ان لڑکیوں نے بازار میں آتے ہی ہلچل مچا دی۔ وہ ایک بڑے دکاندار کے پاس گئیں اور اس سے کہا کہ تم ہمیں 100 دینار دو ورنہ ہم اس بازار میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے کہ تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس دکاندار نے اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے 100 دینار دے دیے۔ پھر وہ تینوں لڑکیاں ایک چھوٹے دکاندار کے پاس گئیں اور اس سے کہا کہ تم ہمیں 50 دینار دو ورنہ ہم تینوں تم پر زبردستی کرنے کا الزام لگا دیں گے۔ اس چھوٹے دکاندار سے 50 دینار لینے کے بعد وہ ایک اور دکاندار کے پاس گئیں اور اس سے بھی دھمکا کر اس سے 10 دینار لے لیے۔ یہ سارا ماجرا وہ بوڑھا آدمی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لڑکیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لڑکیاں تو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتی ہیں، لیکن تم تینوں اپنی عزت کی آڑ میں لوگوں کو لوٹ رہی ہو۔ یہ سن کر وہ تینوں چالاک لڑکیاں اس بوڑھے کے پاس آئیں اور کہا، تم بڑے عزت دار آئے ہو، ہم تمہیں ابھی سبق سکھاتے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت وہاں سے بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس میں سے ایک لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پتھر اٹھا کر لاؤ۔ وہ لڑکی پتھر اٹھا کر لائی۔ اس نے کہا، یہ پتھر ہم بادشاہ کے قافلے پر پھینکیں گے اور جب یہ خبر بادشاہ کو ہوگی تو ہم اس کا الزام بوڑھے پر لگا دیں گے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، میری بیٹیوں، مجھ پر رحم کرو، میں ایک عام سا بھکاری ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو بادشاہ میرا سر قلم کرا دے گا۔ لیکن انہوں نے اس بوڑھے پر رحم نہ کیا۔ اس میں سے ایک لڑکی نے پتھر اٹھا کر بادشاہ کے قافلے کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر بادشاہ کے ایک وزیر کو جا کر لگا اور وزیر اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ لڑکیوں نے پتھر اتنی چالاکی سے پھینکا تھا کہ کسی کو بھی ذرا بھی اس پر شک نہ ہو سکا کہ وہ پتھر لڑکیوں نے پھینکا ہے۔ سوائے اس بوڑھے کے کسی اور نے انہیں پتھر پھینکتا دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو غصے سے بولا کہ کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ قافلے پر پتھر پھینکے۔ سپاہیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، پتھر کی سمت اس بوڑھے کی طرف بتا رہی ہے۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر کر بوڑھے کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے قافلے کی طرف پتھر پھینکا ہے؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت۔ یہ سن کر بادشاہ نے غصے سے کہا، تجھ بھکاری کی اتنی ہمت کہ تو نے بادشاہ کے وزیر کو پتھر مارا؟ بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر میں بھیک مانگتا ہوں، لیکن آج میری کچھ اچھی کمائی ہو گئی تو ان تینوں لڑکیوں نے مجھ سے آ کر میری ساری کمائی چھین لی۔ میں مجبور تھا، میں نے اس لیے پتھر پھینکا کہ بادشاہ سلامت ضرور میرے پاس آئیں گے اور میں بادشاہ سلامت سے مدد کی عرض کروں گا۔ پھر اس بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کو میری اس بات پر یقین نہیں تو ان تینوں میں سے اس لڑکی کی تلاشی لو۔ اگر اس لڑکی کی شلوار میں 160 دینار نہ نکلے تو آپ میرا سر قلم کر دینا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں لڑکیوں کی تلاشی لی جائے۔ جب کنیزوں نے ان کی تلاشی لی تو اس میں سے ایک لڑکی کے پاس 160 دینار برآمد ہوئے۔ بادشاہ نے وہ 160 دینار اس بوڑھے کو دینے کے بعد اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں لڑکیوں کو محل میں لے جا کر قید خانے میں بند کر دو۔ میں قافلے کے ساتھ لوٹنے کے بعد ان تینوں لڑکیوں کو سزا دوں گا۔ پھر بادشاہ وہاں سے چلا گیا
اس بوڑھے نے وہ رقم ان دکانداروں کو لے جا کر لوٹا دی۔ جب سپاہی ان تینوں لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، وہ تینوں لڑکیاں غصے سے اس بوڑھے کی طرف دیکھ رہی تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ یہ تو ہمارا بھی باپ نکلا۔ بوڑھے نے پیچھے سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی داڑھی دھوپ میں ایسے ہی سفید نہیں کی ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ آج اگر کسی اور کے لیے آپ گڈھا کھودیں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن خود بھی اس میں آپ ضرور گریں گے۔